میں بڑے ادب و احترام سے حضرت مولانا احمد عبید الرحمن اطہر ندوی صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ قابل احترام علماء کرام، مختصر وقت میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح بات، صحیح نیت اور طریقے کے ساتھ، اور ایسی باتیں جو ہمارے لیے مفید ہوں کہنے سننے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا یہ اجلاس جس کے پیچھے کل جماعتی اجلاس جو ہے وہ کار فرما ہے، اور اسی کی نگرانی میں یہ اجلاس اسی کی دعوت پر ہو رہا ہے۔ میں عرض کر دوں کہ ان نشستوں کا جب آغاز ہوا تو میں نے مولانا مفتی انعام صاحب سے عرض کیا تھا کہ بھئی یہ جو ہماری کل جماعتی کوششیں محنتیں رہیں گی، یہ امت کے جو مثبت تعمیری کام ہیں ان کاموں کے لیے یہ کوششیں محنتیں رہیں گی، اور سیاسی معاملات سے ہم اس کو علیحدہ رکھیں گے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ اتحاد ہمارا کسی بھی وقت پھر پاش ہو جائے گا۔ تو بہت سی باتیں آ چکی ہیں، میں دہرانا نہیں چاہوں گا، مگر میں آپ سے اتنا عرض کر رہا ہوں کہ اس کل جماعتی اجلاس کے پیچھے جو فکر کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ وہ سیاسی معاملات جو ہمارے اندر اختلاف کا ذریعہ بن سکتے ہیں وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ان کو اپنی جگہ پہ رہنے دیجیے، ان کے کام کرنے والے موجود ہیں، اور ہم جس پر سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں وہ جمعیت العلماء ہے۔ وہ ان موقعوں پر ہماری جو رہنمائی کرے گی ہم اس رہنمائی کے مطابق کام کریں گے۔ ہماری ریاست میں بھی اگر ہم اپنے اس کام کو لے جائیں اس رخ پر، اور اگلے الیکشن میں ہمارے اس محاذ پر یہ گفتگو ہو کہ کس کو ووٹ دینا ہے، تو پھر خدا نخواستہ ہمارا یہ محاذ بھی بکھر جائے گا۔ اور ابھی یہ بات بھی آئی کہ بھئی کوشش کرنا ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں بالکل، ہر ایک کو ووٹنگ کارڈ بنانا ہے، ووٹر آئی ڈی بنانا ہے، اور دوسرے کاغذات بنانا ہے، سارے کام کرنا ہے، ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے بھی کرنا ہے، مسلمان کی حیثیت سے بھی کرنا ہے۔ مگر چونکہ یہ ہے ہی مجلس اس لیے تاکہ ہم ایک دوسرے سے مذاکرہ کریں، اس لیے میں اپنے دل کی بات آپ سے سچ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے ان کوششوں سے کوئی امید نہیں ہے۔ ملک کی صورتحال ایسی ہے کہ یہ سب چیزیں بے اثر کر دی گئی ہیں، بے اثر کر دی گئی ہیں، اور میں اور مزید کچھ چونکہ نہیں کہنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہنا مصلحت کے خلاف ہو، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں اور کھل کے میں، مگر بہرحال میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی جماعت سے، کسی ووٹنگ سے، کسی پارٹی سے آپ کوئی امید مت رکھیے، آپ وہ کام برابر کرتے رہیے، مگر آپ اس پہ تکیہ کر کے مت رہیے، آپ ملت کے مثبت تعمیری کاموں کے اندر اپنے آپ کو مشغول کر لیجئے۔ اس اجلاس کے بلانے کا ایک اہم مقصد یہ ہے، کام کے لیے آپ وقت دیتے ہیں، کوئی لائحہ عمل بنتا ہے، کچھ ہوتا ہے، کام بہت اچھا ہے ہو جائے، مگر ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوجوان علماء میں جو ذہنی انتشار ہے اور قیادت پر بے اعتمادی ہے، اور واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر جو منفی تبصرے چھوٹے چھوٹے لوگ کر رہے ہیں بڑے لوگوں کے اوپر، ہمارے اس اجلاس کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دوستوں سے، نوجوانوں سے، عزیزوں سے یہ کہیں کہ آپ اس طریقہ کار کو چھوڑ دیجیے اور اپنی توانائیاں ایسی چیزوں میں مت لگائیے کہ جس کے نتیجے میں آپ امت کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، اور آپ اپنے کو مثبت تعمیری کاموں میں مشغول کیجیے۔ حالات کی وجہ سے ایک طرف یہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ جذباتیت زیادہ ہے ان کے اندر، یہ فطری بات بھی ہے، میں اس سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غیر فطری ہے، مگر اس وقت بہت سمجھداری سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ابھی مفتی غیاث صاحب مدثر اللہ نے جو باتیں بتائی ہیں، بابری مسجد کا مسئلہ جو مفتی صاحب نے بتایا بالکل بجا ہے، بالکل۔ میں بھی طالب علمی کے زمانے سے، میں چونکہ اخبارات پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، میں تعلیم میں بھی تھا اس وقت، ہتھورا میں، ندوے میں، دیوبند میں، ہاں وہ وقت تھا کہ جس میں اس فارمولے پر عمل ہونے والا تھا، فریق مخالف تیار تھا، مگر اس پر عمل ہونے میں جو رکاوٹ ہوئی وہ باہر کا کوئی آدمی نہیں تھا، وہ مسلمانوں میں کے اندر کے
لوگ تھے جنہوں نے اس میں بعض مخلصین بھی تھے. ایک مخلص تھے جو اس دنیا سے گزر گئے, میں ان سے بہت حسن ظن رکھتا ہوں, مگر ان کے مزاج میں بھی چونکہ دوسرا پہلو تھا, تو ایک مرتبہ انہوں نے بھی کہا کہ بے ادبی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کیونکہ مجھے خود حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے بہت عقیدت ہے, مگر میں ایک ضرورت عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ صاحب دعوت و عزیمت میں عزیمت نہیں ہے. مگر یہ ان کی اجتہادی خطا تھی. جنہوں نے یہ کہا وہ بہت اچھے آدمی تھے, بہت مخلص تھے, مجھے خود ان سے بہت حسن ظن ہے, مگر ان کے مزاج میں بھی وہ تھا کہ وہ اس فارمولے پر کمپرومائز پہ تیار نہیں تھے. تو انہوں نے حضرت مولانا علی میاں کے متعلق کہا کہ صاحب دعوت و عزیمت میں عزیمت نہیں ہے, مگر یہ بات ان کی صحیح نہیں تھی, ان کی اجتہادی خطا تھی. حضرت مولانا میں عزیمت نہیں تھی ایسا نہیں ہے, حضرت مولانا کی جو بات تھی وہ بالکل سمجھداری پر. اب آپ سے بھی اس اجلاس کا ایک خاص مقصد جو میرے ذہن میں ہے کم از کم, وہ یہ ہے کہ آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ اس وقت آپ کی رہنمائی کے لیے حضرت مولانا علی میاں جیسے لوگ بھی ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس فارمولے کو رد کیا ہے. آپ دونوں میں سے کس کے پیچھے چلنا چاہیں گے؟ ایک ہے شجاعت اور بہادری اور ایک ہے تہور. شجاعت اور بہادری یہ ہے کہ آپ اپنی طاقت قوت کو عقل اور سمجھ کے ساتھ استعمال کریں, اور تہور یہ ہے کہ آپ اپنی طاقت اور قوت کو بے عقلی کے ساتھ استعمال کریں. جو لوگ آپ کو جذباتیت سے ان راستوں کی طرف بلا رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں وہ شجاعت ہے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ شجاعت نہیں ہے, وہ تہور ہے, وہ حماقت ہے. جیسے حضرت مولانا علی میاں, بس وہ ایک مثال آپ سامنے رکھ لیجئے, باقی حجاب کا مسئلہ بھی مفتی صاحب نے جو بیان کیا بالکل بجا ہے, اور ایسے امت کے اندر بہت مسائل ہیں, بہت مسائل. خاص طور پر نوجوان علماء کی یہ رہنمائی کرنا ہے کہ آپ جس کو شجاعت سمجھ رہے ہیں وہ شجاعت نہیں ہے, ملک کے حالات اس کے متقاضی ہیں کہ آپ سنجیدہ قیادت پر اعتماد کریں اور ان کے پیچھے چلیں. اور میں افسوس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اوپر کے مرحلے میں تو ماشاءاللہ جمعیت کے اجلاس میں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم تشریف لے گئے. حضرت نے اس اسٹیج پر بھی فرمایا کہ بھئی عجیب بات ہے, مولانا محمود مدنی مجھے صدر کہہ رہے ہیں, میں ان کو صدر کہہ رہا ہوں, اور ہو سکتا ہے ایک بھی ہو جائیں, مگر میں نوجوان علماء کو اور سب کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں آپ کے ذریعے سے. اس کے باوجود بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ واٹس ایپ پر نچلی سطح کے لوگ ایک دوسرے پر رقیق تبصرے کر رہے ہیں, ان بڑوں پر رقیق تبصرے کر رہے ہیں. آپ امت کی خدمت کا کوئی کام نہیں کر رہے ہیں, سب سے زیادہ نقصان امت کو آپ پہنچا رہے ہیں. حضرت عبد القوی صاحب نے بھی کہا کہ آپ یہ تفسیریں بند کیجئے, آپ یہ تفسیریں بند کیجئے, سیرت سے سبق حاصل کیجئے. جذبات ہمارے پاس ہی ہیں, ایسا نہیں ہے, ہم سے زیادہ جذبات صحابہ کرام کے پاس تھے. حدیبیہ کی صلح کا موقع ہے, بات زبانی طے ہوئی ہے, اور ایک مسلمان بیڑیوں میں جکڑا ہوا لایا جاتا ہے, اور مسلمان موجود ہیں, وہ مسلمان جو بدر و احد میں پنگا لے چکے ہیں, مگر وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا مسلمان آتا ہے اور حضور فرماتے ہیں کہ بھائی کم از کم اس کو دے دو, مگر نمائندہ کہتا ہے کہ یہ معاہدے کی پہلی خلاف ورزی سمجھی جائے گی, ہم تو نہیں دیں گے. تو مسلمانوں نے خون کا گھونٹ پی لیا حضور کے ارشاد فرمانے پہ, مگر اس نوجوان کو واپس مکے والوں کے حوالے کر دیا گیا. کیا جذبات رہے ہوں گے صحابہ کرام کے اس وقت. جہاں بدر و احد کی لڑائی ہوئی وہاں پر خندق کا موقع ایسا تھا کہ جہاں پر یہ مناسب سمجھا گیا کہ بھائی میدان میں جا کے مقابلہ نہیں کرنا ہے, خندق کھود لینا ہے, اپنی مدافعات کر لو, اپنی مدافعات کر لو. آپ خندق سے لے کر حدیبیہ اور حدیبیہ سے لے کے فتح مکہ تک سیرت سے سبق حاصل کریں. اور اس وقت امت کے احوال اسی کے متقاضی ہیں کہ آپ اس حکمت عملی کو اختیار کریں. حکومت ہمارے ہاتھ سے گئی, حکومت کا اختیار, حکومت کے اندر شرکت, ہمارے ووٹ کا پاور, سب قصہ پارینہ بن چکا ہے. اب ہم اپنے دین اور ایمان کی حفاظت اور اپنی امت اور اپنی نسلوں کی حفاظت پر اپنی پوری طاقت قوت کو مرکوز کر دیں. اصل پیغام یہ دینا ہے. اس لیے یہ کہ بھائی ہوا اجلاس ختم ہو گیا, کیا ہوا, کچھ نہیں ہوا, یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں. اور اس کل جماعتی اجلاس کے ذریعے سے آپ کو بھی پیغام دیا جا رہا ہے. اس میں بھی ماشاءاللہ سب مہینے میں ایک مرتبہ جوڑ ہے صاحب, اپنے اپنے کام اپنی جگہ پہ, اپنی فکریں اپنی جگہ پہ, اپنی آراء اپنی جگہ پہ.
مگر ملت کے مفاد کے لیے ہم جوڑ رہے ہیں. اب نیچے آپ کو بھی یہ پیغام ہے. بعض جگہوں پر تو ایسا ہے ماشاءاللہ گلبرگہ والوں نے تھے مولانا شریف صاحب ابھی بہت پہلے بتایا تھا کہ ہم لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ کوئی بھی جمعیت کا اجلاس ہو, اس جمعیت کا وہ جائیں گے, ان کا ہو یہ جائیں گے, سب ایک دوسرے کے پاس جا رہے ہیں. مگر بعض جگہوں پر اس کی الٹی صورتحال ہے. لہٰذا آپ یہاں سے آپ یہ سبق لے کے جائیں کہ آپ اپنے آپس کے تعلقات کو, باہمی تعلقات کو آپ استوار کریں, ایک دوسرے سے خوشگوار تعلقات رکھیں اور ملت کے مشترکہ مفادات کے لیے مل جل کر کے کام کریں. جو نوٹس ہے میرے میں مختصر سنا دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز رجوع اللہ ہے, اس کے بغیر کوئی تدبیر کارگر نہیں ہے. نماز 5 وقتہ کا معاملہ بہت اہم ہے. ایک مولانا نے ایک بات بتائی مگر مجھے اس پہ تھوڑا سا تعجب بھی ہے. تعجب یہ ہے کہ ایک صاحب حیدرآباد میں حیدر گڑے کے تھے, وہ یہ بتایا کرتے تھے کہ تبلیغی جماعت کی یا ہمارے حلقے کی جو مسجدیں ہیں اس میں فجر میں نمازی زیادہ ہوتے ہیں, مگر آپ نے اپنے علاقے کے متعلق برعکس صورتحال بتائی ہے تو وہاں کے علماء کے لیے قابل فکر ہے, کیونکہ میں یہاں کے متعلق تو میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال اس کے برعکس ہے. اور وہ صاحب جو اسد خان شاید نام تھا ان کا, وہ ہر روز فجر میں پورے شہر میں پھرتے تھے. انہوں نے خود مجھ سے کہا کہ بھائی ادھر نمازی نہیں رہتے ہیں مگر ادھر نمازی رہتے ہیں. اور جمعہ کا مسئلہ تو ایک مستقل موضوع ہے, آج کے اجلاس کا بھی حصہ تھا مگر بہت وقت اس میں گزر گیا. ابھی حافظ خلیق احمد صابر صاحب نے بھی متوجہ کیا, انشاءاللہ اس پر مستقل اجلاس بلایا جائے گا. جو سب سے مضبوط پلیٹ فارم ہمارے ہاتھ میں ہے وہ جمعہ ہے. جمعہ کو مؤثر اور مفید بنانا ضروری ہے. آئندہ انشاءاللہ اس پر مستقل اجلاس ہوگا, مستقل محنت بھی ہوگی انشاءاللہ, اس وقت باتیں آئیں گی. دعا کا اہتمام بہت ضروری ہے. ہم لوگ خود یہ دیکھ لیں کہ ہم لوگ دعاؤں کا کتنا اہتمام کرتے ہیں, دعا کی حقیقت کتنی ہے. دعا اجتماع میں دعا پڑھ لینا الگ ہے, دعا کرنا دعا مانگنا الگ ہے. اور ایک صاحب نے کہا کہ بھائی درود شریف کی کثرت کریں. بالکل صحیح بات فرمائی ہے انہوں نے, جناب مشائخ قادری صاحب نے. دعا کا اہتمام, کثرت درود شریف کا اہتمام, کثرت استغفار کا اہتمام. درود شریف اور استغفار کی کثرت کی امت کو بہت تلقین کریں. ہمارے شیخ حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم ایک وظیفہ بتاتے ہیں, باقی جو وظیفہ جو جی چاہے پڑھے, اور بھی بہت سے ہیں کہ انا کفیناک المستہزئین 1000 مرتبہ پڑھ کر کے دعا کی جائے. انا کفیناک المستہزئین. نمبر 2, ہمت و حوصلہ بلند رکھیں, پست ہمت بھی نہ ہو اور اپنی شجاعت کو حماقت کے ساتھ استعمال نہ کریں. اور ایک اہم بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, آ بھی چکی ہے آپ کے سامنے. اگر آپ ملت کے مسائل کے لیے آپ کسی بڑے کے پاس جا رہے ہیں یا کسی اجتماع میں جا رہے ہیں اور یہ سمجھ کے جا رہے ہیں کہ یہاں ایک حل ایسا ملے گا کہ ابھی 2 مہینے میں, 4 مہینے میں, 6 مہینے میں یہ اجلاس اگر واقعتاً اس کی باتوں پہ عمل ہو گیا تو 6 مہینے میں حالات بدل جائیں گے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آئندہ تشریف لانے کے بجائے آرام سے اے سی کھول کے سو جائیں. آرام سے اے سی کھول کے سو جائیں. آپ تشریف نہ لائیں کسی جلسے میں اور کسی بڑے کے پاس. باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. جنہوں نے آج مقاصد حاصل کیے ہیں 100 سال سے کام کر رہے ہیں اور گزشتہ 70 سال سے میدانی محنت کر رہے ہیں. لہٰذا آپ کا اگر کوئی ایسا خواب ہے تو آپ وہ خواب اے سی کے کمرے میں بیٹھ کے دیکھ لیجئے. کسی اجلاس میں تشریف لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بنیادی طور پر کام کے صرف 2 میدان ہیں, ایک تعلیم ہے, دوسرے معیشت ہے. میری جمعہ کی مستقل گزارشات ہیں, اس وقت میں عرض نہیں کروں گا, اور ویسے بھی آپ حضرات علماء کرام ہیں. سوشل میڈیا کے متعلق ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک صاحب ہیں مقبول جان اوریا جو پڑوسی ملک کے اسکالر ہیں, ان کا ایک اچھا کلپ تھا میڈیا پر, اور اس میں ان کی ایک بات سنانا چاہ رہا ہوں میں. وہ یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ کوئی آدمی ہتھیار بنائے گا تو ہتھیار آپ کو نہیں دے گا جنگ میں, اپنا ہتھیار. اپنا ہتھیار کوئی اس لیے نہیں بناتا کہ جنگ میں اپنے دشمن کے حوالے کرے. اس لیے آپ میڈیا کا بقدر ضرورت استعمال تو کیجئے, میڈیا پہ تکیہ کر کے مت رہیے. یہ ہتھیار آپ کا نہیں ہے. جب بھی آپ کو فائدہ ہونے لگے گا ادھر سے رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی. اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیں, یہ دجالی جال ہے, جتنا آپ جائیں گے اتنا پھنسیں گے. اس لیے مدافعات کے لیے بقدر ضرورت استعمال کریں. اور جیسے بات آئی چھوٹے موٹے چینل اکاؤنٹ سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے,
مضبوط اور منظم کام کیا جائے تب فائدہ ہے. وہ بھی ایک حد تک ہے, اس کے بعد ہتھیار ہمارا نہیں ہے, وہ ہمارے فائدہ, جب ان کو لگے گا ہمارا فائدہ ہو رہا ہے وہ اس ہتھیار کو ہمارے ہاتھ سے چھین لیں گے. اس وجہ سے اندرونی سماجی دینی محنتوں کے لیے میڈیا پر انحصار کے بجائے راست رابطوں کو فروغ دیں اور میدانی محنت کریں. اور اسی طرح سے جو دینی محنت سوشل میڈیا کے ذریعے, آپ کو ایک بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے, جو لوگ زیادہ اس سے جڑیں گے تو ایک بنیادی چیز یاد رکھیے, شبہات کا پیدا ہونا آسان ہے, ایمان ڈگمگانے کے لیے چند سیکنڈ نہیں لگتے. شبہات دور کرنے میں برسوں لگ جاتے ہیں اور پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. اس وجہ سے آپ امت کو اور نوجوانوں کو جہاں تک ہو سکے راست جوڑیں, اپنے سے وہاں جوڑیں گے. کوئی بھی اس موضوع سے متعلق دوسرا کلپ آئے گا, اس کو کلک کرے گا, ایک مرتبہ 20 سیکنڈ سنے گا, اس کا ایمان خدا نہ خواستہ ڈگمگا جائے گا. شبہات تو پیدا ہو جائیں گے 20 سیکنڈ میں, اور آپ 20 سال لگا کے بھی شبہات دور کر سکیں یہ بہت مشکل ہوگا. بس یہ چند باتیں جو میں نے نوٹ کی تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں. اور میں ایک بات اور, سوشل میڈیا پہ بعض لوگ ہیں ایسے جو بہت منفی باتیں چلاتے ہیں, اور آپ تو جانتے ہیں کہ میں الحمدللہ بزرگوں سے سب سے تعلق ہے, جمعیت کے دونوں بزرگوں سے تعلق ہے, اور دوسری چیزوں میں بھی میں ایک عرصے سے عرض کرتا ہوں کہ بھائی پہلے ہم بہت سے تحفظات جماعت مسلک وغیرہ کے رکھتے تھے, اب ہم امت کے کاموں کے لیے سب سے بالا ہیں, اور ہم اس لطیفے پہ عمل کر رہے ہیں کہ ایک تاجر سے کسی نے پوچھا جنت میں جانا چاہتے ہو یا دوزخ میں جانا چاہتے ہو, اس نے کہا جہاں 4 پیسے کا فائدہ ہو وہاں چلا جاتا. تو میں تو کوئی جمعیت کا باضابطہ نہیں ہوں, مگر ایک صاحب سمیع اللہ صاحب نامی ہیں, اور اس قسم کے جو لوگ ہیں, میں نوجوان علماء سے صاف عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ الوسواس الخناس کا مصداق ہیں. اس قسم کے لوگوں کے چکر میں پھنس کے آپ اپنے آپ کو ضائع اور برباد نہ کریں. میں بہت سوچ سمجھ کر کے, مجھے بہت صراحت کے ساتھ میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو مفید بنائے, مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے. السلام علیکم. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة